وہ اس فیلنگ کو سمجھ نہیں رہا ہوتا جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی کے جذبات کو کس طرح شیئر کرنا ہے، جی جی اسے اس کی پریشانی کو کس طرح کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا کم نہ بھی کرے اس کی کم از کم اپنی ذات کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچ ہی لے تو پھر بھی اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے. جی بالکل. لیکن آفیسز میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ جابس کرتے ہیں لوگ، ان کو بڑی قسم کی بادریشن، اور ان کے جو سینئرز ہوتے ہیں جی جی یا جو ان اداروں میں پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں، وہ دوسرے کانٹریکٹ امپلائیز کو ایک جگہ مستقل نوکری نہیں کرنے دیتے، انہیں ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، کبھی وارننگ لیٹر دے دیتے ہیں. جی جی اسی طرح یہ سلسلہ وہ اپنے جو پرماننسی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اقتدار ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے رزق پہ لات بھی مار دیتے ہیں؟ دیکھیں رزق میں کوئی کسی کے لات نہیں مار سکتا. فیوچر میں بھی بڑی زبردست قسم کی ڈسٹرکشن کریٹ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ ذرا کچھ بتائیں گے؟ جی ضرور. اور ایک چھوٹا سا میسج دے دیے، خدا دوسروں کے جذبات اور ان کی روزی کا بھی خیال رکھا کرے، نہ کہ اپنے ہی صرف پیٹ کے دوزخ بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی. یہ چیزیں ہیں جو آج کا موضوع ہے. میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہوں. اب ظاہری بات ہے جب کوئی کسی کی روزی کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی رکھے گا یا وقتی پریشان کرے گا تو اس نے خود بھی تو ہونا ہی ہے نا پریشان. لیکن بات وہی آتی ہے گھوم پھر کر کہ پریشانی جو رب کی طرف سے ہے اس کا ایک ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم کو ہم نے نکالنا ہے تو پھر ہم پراپر بیلنس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سلیم اختر بات. جی سلیم اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ شکر ہے رب. آپ کو تمام سننے والوں کو سلامت کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. جی افضل بھائی، اسلام دین فطرت ہے سر. اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں، دنیا کے کسی مذاہب نے عورت کو اتنا سربلند نہیں کیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عورت کے قدموں میں جنت ہے. جی جبکہ والد کو یہ رتبہ نہیں دیا. اخلاقی طور پہ جو ان سے ہے وہ ماں کا رتبہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے. اور 2 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ایک بڑے والدین کو دیکھنا اور ایک خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا. آپ چکر بھی نہ لگا رہے ہوں تو دیکھنا نیکی کے اعمال میں شمار ہو جاتا ہے. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں جنم لیتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں ایک ضابطۂ اخلاق وضع کر دیا. یہ مسئلہ ہماری خواتین کے ساتھ نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اس قسم کا مسئلہ درپیش ہوا. اور قرآن پاک میں باقاعدہ ایک آیت سورت نازل ہوئی کہ اگر تم آپ کو دنیا کی آرائش اور عشرت چاہیے تو وہ حاضر ہے، اگر چاہتی ہیں کہ آخرت میں اللہ کا قرب اور جنت وہ حاصل ہو تو پھر اس کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے آخرت کو جو ہے وہ چن لیا. میں سمجھتا ہوں یہ پریشانیوں کے پیچھے بھی ایک ہماری اس کا ذہنی ایک پسماندگی ہے کہ ہم چادر سے زیادہ جو ان سے ہیں وہ پاؤں پھیلاتے ہیں. جب چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو یقیناً جو ان سے پاؤں ننگے ہوں گے. اسلام جو ان سے متصل درمیانہ دین ہے. اسلام نے نہ تو کفایت شاری زیادہ فضول خرچی سے منع کیا اور نہ ہی کنجوس، درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی اختیار دی. اگر ہم قرآن و شریف کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنے دائرے کار کے اندر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ان سے اپنے اخراجات کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو عارضی اور مصنوعی پریشانی ہم نے بنا رکھی ہیں ہمیں اس سے نجات مل سکتی ہے. اور دوسرے جو ان سے ہے ریاست جو ان سے ہے ہر شہری کی جو ان سے ضرورت کی ذمہ دار ہے. فلاحی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدینے میں یہودی کو دیکھا تو وہ بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے گورنر کو طلب فرمایا اور کہا کہ کل تک جب یہ جوان تھا تو آپ اسے جزیہ اور ٹیکس لیتے تھے، آج یہ بوڑھا ہو گیا بھیک کے اوپر چھوڑ دیا. لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری کہ ہر شہر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے. اگر ریاست یہ ضرورتیں نہیں پوری کر رہی تو کل قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوگی. اور دوسرے اگر کوئی والدہ بھائی یا بہنیں جو ان سے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہے تو وہ دنیا میں جتنی مرضی نیکی کریں وہ نیکی نہیں ہے. نیکی کے لیے قرآن مجید میں ایک واضح آیت موجود ہے کہ نیکی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. اگر کوئی اس ترتیب کے مطابق نیکی کرتا ہے تو وہی لوگ نیک ہیں. اگر وہ متقی ہونے کا دعویٰ کرے تو ان کے اس دعوے میں صداقت ہے. لہٰذا اس پر اتفاق کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ان سے اپنے وسائل کے مطابق رہنے کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور ان لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے ہر مصیبت اور ہر آزمائش میں جو ان سے صبر کیا. اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کا شکریہ. بے شک صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین،
دل سے دوریاں، دماغ کی دوریاں، رستے جدا، کوئی ادھر کوئی ادھر. اب پریشانی کس کے آگے پیش کی جائے؟ چھوٹی چھوٹی پریشانی ہے نا، بچہ نہیں پڑھ رہا، بیوی نہیں کہنے سننے میں، ہسبینڈ جو ہے وہ مارتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی پریشانی ہیں، یہ حل ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو تول دیا جاتا ہے، ان کو بڑھا دیا جاتا ہے. وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہیں وہ دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں. اور انہی چیزوں کو پراپرلی احسن طریقے سے بیٹھ کر ڈسکس کر کے حل کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے، دوسرا کر سکتا ہے. بتائیں کسی کو، لیکن بات وہی ہے، بتائیں کس کو. آج کل یہ بھی ڈر ہے نا، بھی کسی کو اپنا راز دیا تو وہ تو جناب ایک ہجوم کے اندر جو ہے پٹھا بٹھا دے گا. ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ لگا وہ تو جناب بیڑا گرک کر دے گا. یہ ہیں چیزیں. لیکن بہن بھائیوں کے اندر اگر اسی بیس پہ جائیں جو ایک حقیقتاً بیس ہے، وہی جو بیچلر لائف ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد قریب سے سمجھنا، دیکھنا. اندازے ہو جاتے تھے کہ چہرہ اڑا ہوا خیریت ہے، اسکول کا کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ان چیزوں کو سامنے لائیں گے پھر آپ کو علم ہوگا کہ ہے کیا چیز. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے انیشیل اگزامپل دی ہے، یہ ایک اہم جزو ہے کہ اگر کسی آپ کے پاس نمک ہے تو آپ اس سے دوسرے کو فیض دیں. چینی اگر اس کے پاس ہے تو اس سے بھی حاصل کر لیں، کوئی شان میں کمی نہیں آتی. لیکن یہاں جو انٹر کنیکٹڈ پریشانی ہے نا، وہ ہم بڑھاوے کے طور پر کرتے ہیں. میں بڑھا رہا ہوں، آپ بڑھا رہے ہیں. جب ہم سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میری جو پریشانی ہے اس کا حل آپ کے پاس ہے، آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے، تو پھر کافی ساری پریشانیاں جو آرٹیفیشل ہیں، وقتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریشانیاں کوئی نہیں ہیں، پریشانی کسی ایلیمنٹ کا نام نہیں ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو تول دے کر خود الجھتے جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور باعث یا بیس وہ آپ اور میرا ہی عمل دخل ہے، یا جو اختیار رکھتا ہے. گھر کا سربراہ ہے، وہ کوئی غلط فیصلہ کر دے گا، اس غلط فیصلے سے 8 بندے پریشان ہوں گے، 6 بندے پریشان ہوں گے، 7 بندے پریشان ہوں گے. آپ کا گاڑی چلانے والا یا آپ کا جو کوآرڈینیٹر یا آپ کا گائیڈ کرنے والا، وہ ذرا سا آپ کو مس گائیڈ کرے گا، اس سے پورا نظام خراب ہوگا. اب یہ پریشانی ہے رب کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود کی بنائی ہوئی ہے. 2 پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی رب کی طرف سے ہے، وہ میں نے آپ کو انیشیلی بتا دیا تھا کہ وہ زندگی کا حصہ ہے، وہ چلتی رہیں گی. کہیں شادی ہے، کہیں غمی ہے، کہیں خوشی ہے، کوئی آیا کوئی گیا، کسی نے مرنا ہے، کسی نے جینا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، وہ ایک نظام کا حصہ ہے. اس نظام کو نہ آپ نہ میں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک پریشانی میں نے بنا لی، چھوٹی چھوٹی پریشانی. کسی کا نمبر نہیں مل رہا، وہ پریشانی لے کے بیٹھ گیا. میں کسی سے بات کرنی ہے، وہ فون پر نہیں آ رہا، یہ پریشانی لے کر میں بیٹھ گیا. کوئی بہت ضروری کام سے میں نے جانا ہے، بیچ میں 3-4 اور کام آ گئے ہیں، اس کو میں نے الجھانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی. ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے رب کی ذات نے. لیکن ہم الجھ جاتے ہیں اس میں. وہ الجھن، وہ پریشانی کو بڑا مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار اب اس بندے کو نہیں چھوڑنا، یہ تو میرے ساتھ تماشے میں آ گیا، میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا. وہ جو ایک فیز میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوپ آتی ہے، چھاؤں آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، سب 4 سیزنز آتے ہیں. آپ قائم رہیں، آپ کے اندر استقامت ہو، آپ کے اندر توکل ہو، آپ کے اندر کائنات ہو، اور آپ کے اندر قناعت بھی ہو. یہ جب سب چیزیں آپ سمجھیں گے، پھر پریشانی کی ایسی کی تیسی قریب نہیں آئے گی، دروازے میں نہیں آئے گی. اور جو رب کی طرف سے ہے اس کو ویلکم کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس قابل تو سمجھا. جہاں میں اتنی لاکھوں کروڑوں اربوں ان لمیٹڈ خوشیاں دیتا رہا، وہاں اگر کچھ دن زندگی کے تو نے اس طرح رکھے ہیں، تو اس میں بھی تیری حکمت ہے. اور اس میں بھی رب سیف کر رہا ہوتا ہے بندے کو. لیکن ہم خالی، ہماری جو سیکنڈ سٹوری ہے نا جی، یہ خالی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ سیف نہیں ہو رہے، یہ تو کسی نے کوئی جادو کر دی ہے، کسی نے کوئی تعویذ کر دی ہے. پھر نیگیٹو سوچ ہمیں اس طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے. یہ تو کسی عطاب کے اندر ہم آ گئے ہیں، الجھن کے اندر ہم آ گئے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ نہیں سمجھ آئے جی. بس ایسے ہوا کہ وہاں سے نکل کے ادھر آئے اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اب یہ اس کو نہیں پتا ہو رہا تھا کہ بھائی کوئی اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایگزامن کر رہا ہے آپ کو، تیار کر رہا ہے آپ کو زیادہ دینے کے لیے، زیادہ نوازنے کے لیے، زیادہ سیٹل کرنے کے لیے. سمجھ سے باہر ہے ہماری یہ چیزیں، دور ہیں ہم. بس ایک ہی بات، میں بھی پریشان ہوں. سامنے والے کہتے ہیں جی میں تیرے سے زیادہ پریشان ہوں. یہی سارا دن کی کاروائی چلتی رہتی ہے.
کوئی بہن بھائی تنگ ہے, کوئی بہن بھائی پریشان ہے, کوئی بہن بھائی دکھ میں ہے, آپ اس کا حل کر سکتے ہیں. رب نے آپ کو استقامت دی ہے, رب نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے. کرنا تو اس نے ہے, وسیلہ پہل تو آپ کریں نا. لیکن یہ چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ جب قریب آپ ہوں گے. اور جب دور رہیں گے تو پھر تو نہیں نظر آئے گی چیز کہ کیا ہے کیا نہیں. قریب آنے کی بات ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کی مائنڈ ایکسچینج ہوتے تھے, ایک دوسرے کے گھروں کے اندر سے ہی پریشانیوں کو سلوشن نکلتا تھا. آج نہیں نکلتا. آج پڑوسی میں اڑوس کون ہے, پڑوس کون ہے, دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, بہن کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, والد کہاں ہے, اولاد کہاں ہے. سب کے اندر گیپ آ چکا ہے. کیوں؟ سب کی اپنی اپنی پریشانیاں شروع ہو گئی, سب کی اپنی اپنی ایک دنیا بن گئی. ایک ہی گھر میں دو دو تین تین دنیا چل رہی ہوتی ہیں. بچوں کی دنیا الگ ہے, بڑوں کی دنیا الگ ہے, والدین کی دنیا الگ ہے. اب جب ان تینوں دنیاوں کو اکٹھا کرتے ہیں ہم, پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کون کس عالم میں رہ رہا ہے, کون کس کیفیت میں رہ رہا ہے, کون اس وقت کس حیثیت میں. لیکن ہم اپنی دنیا بنا کر اور اپنا ایک نظام بنا کے چلتے رہتے ہیں. یہ ہر گھر کا عالمی ہے, میرے گھر کا ہے, آپ کے گھر کا. ایک شخص ہے, اس کی ایک دنیا ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اس نے کئی چیزیں ہیں. آپس میں اگر کوئی بات چیت ہو رہی تو اس میں بھی بات نہ کرو, بھی ذرا پریشان ہوں میں. بھائی کیا پریشانی ہے, بات کرو. آپ بچوں سے کوئی بات پوچھ لیں آپ کہ ہاں بھائی, بچے کہتے ہیں جی ابھی بات کریں نا پاپا, ابھی ذرا پریشان ہے. کیا پریشانی؟ اور پریشانی ایکسچینج ہوگی تو پتہ چلے گا نا جی. اب بتائیں گے نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ بات دوسری ہے. اب آ جائے بات صبر کے اوپر. پریشانی اور صبر. جو پریشانی کو ہضم کر گیا, جو پریشانی کو کھا گیا, جو پریشانی کو چھپا گیا, اس کے ساتھ جو رب کا معاملہ نا وہ بڑا مزیدار ہے. یعنی اپنی پریشانی کو ہوا مت لگنے دیں. کوئی دکھ جو رب کی طرف سے, میں آپ کو پھر بتاؤں بار بار, اگر کوئی بندہ بھی تنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی مشیت سمجھ کے کہ اچھا بھائی اللہ تیرا بھلا ہی کرے. جب اس اسٹریٹجی پہ چلیں گے پھر پریشانی دور رہے گی آپ سے. اور اگر اس اسٹریٹجی کو چھوڑیں گے پھر پریشانی کہے گی آ جا بھی, یا تو نہیں یا میں نہیں. پھر وہی بات نکلے گی. یہ جملہ رجسٹرڈ ہوگا آج انشاءاللہ. میں بھی پریشان ہوں, تو بھی پریشان ہے. بیس کو سمجھیں کہ یہ آتی کہاں سے ہے, بنانے والے کون ہیں, اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک پریشانی ختم ہوتی ہے, دوسری پہلے ہی تیار ہوتی ہے, دوسری ختم ہوتی ہے, تیسری آگے کھڑی ہوتی ہے, چوتھی بھی انتظار کر رہی ہے, پانچویں بھی انتظار کر رہی. پریشانی کی بات ہو رہی, کسی اور چیز کی نہیں. تو ایک چیز کو جب جڑ سے ہی ختم کر دیں گے یا اس کو سینے سے ہی لگا لیں گے کہ چل بھی پریشانی تو بھی میری آج کے بعد زندگی کا حصہ بن گئی ہے, جہاں جہاں میں جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ساتھ چلے گی پریشانی. پھر آپ دیکھیں اس کی شدت کے اندر, اس کے تناؤ کے اندر, اس کے کھچاؤ کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں چیزیں ساری. ایسے نہیں ہوتی پریشانی, میں بھی پریشان ہوں, تو بھی پریشان ہوں. خود کرتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری. زیادہ کھانا کھا لیں آپ پریشان ہو جائیں گے. اب کس نے کہا زیادہ کھائیں؟ زیادہ سو لیں پریشان ہو جائیں گے. کس نے کہا زیادہ سوئیں؟ زیادہ رو لیں اس سے بھی پریشان ہو جائیں گے. یہ تو خود کی چیزیں ہیں نا. اب بولیں گے جی بس میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں. کوئی ایسا کام کر لیں جو رزق حلال کے بالکل اپوزٹ ہو, پریشانی آنا شروع ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ چوری کر لیں, ڈاکہ ڈال لیں, پریشانی آنا شروع ہو. اندر نہیں تسلی نہیں ہوگی, بے چینی رہنا شروع. یہ پریشانی یہ خود کی بنائی ہوئی ہے. لڑ لیں کسی کے ساتھ پریشان رہیں گے, جھگڑ لیں کسی کے ساتھ پریشان رہیں گے, مار دیں کسی کو پریشان رہیں گے. کئی فیکٹرز ہیں. یہ کاؤنٹنگ کرنے پر آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے. محسوس کرنے کی بات ہے. جو محسوس کرتا ہے, احساس کرتا ہے کہ یار اس کام کے کرنے سے پریشانی آ سکتی ہے, یہ آگاہی رب دے رہا ہے وقت سے پہلے. اس کے باوجود بھی میں کروں, آپ کریں تو میں بھی پریشان ہوں, تو آپ بھی پریشان ہیں. یہی چیز ہے نا سارے. اگر سمجھیں ہم یہ ایک چیز کی آگاہی ہوگی ہے کہ یہ تار ہے, یہ ننگی ہے, اس پہ ہاتھ مت لگاؤ. اس کے باوجود بھی وہ کام کریں گے, 100% کرنٹ لگے گا. اور اگر تھوڑی وولٹیج کم ہوئی تو شاید بچ جائے, نہیں تو جھٹکے سے کچھ نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں بھئی یہ کام نہ کرو, اچھل کود شرارتیں نہ کرو. بعض دفعہ اوور کرتے ہیں, وہ پریشانی پھر آتی ہے. کسی کا سر پھٹ گیا, کسی کی بازو ٹوٹ گئی,
کسی کے سر پہ لگ گئی, کسی کا پاؤں آ گیا چین